بہت بڑی حقیقت انسان کو سمجھائی گئی ہے، وہ یہ کہ لوگوں، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ دنیا کو محض مزے کے لیے کھیل تماشے کے طور پر عبث فضول پیدا کر دیا گیا ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا اور جس کے آخر کے اندر کوئی پاس پرس ہونے والی نہیں، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ وما خلقنا، ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لائبین، کھیل کے طور پر۔ لو اردنا، اگر ہم ارادہ کرتے ان نتخذ، یہ کہ ہم بنائیں لہوا کھیل تماشا، لاتخذنا، تو ہم بنا لیتے اس کو من لدنا، اپنے پاس ہی سے، کہ میں اس کھیل اور تماشے کے طور پر کوئی چیز بنانا ہوتی تو پھر اس کے لیے ایک ذی شعور اور ذمہ دار مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بہت بڑی کائنات کو بنانے کی پھر آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ کھیل تماشے کے طور پر کچھ چیزیں ہم اپنے پاس ہی سے بنا لیتے آسمانوں کی پر اور ان کے ساتھ کھیل لیتے، لیکن ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لو کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات اور اس کی چیزوں کے اوپر تم غور کرو اور توحید کے اوپر استدلال کرو، اس کے ذریعے سے حق تک پہنچو، توحید تک پہنچو اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور دوسری بات کہ اس کے اندر جو حضرت انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو محض کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین کا ہر کام ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر میں نے ان کو بنایا اپنی بندگی کے لیے۔ تو جس طرح انسان بھی کوئی عبث اور فضول کام کوئی سمجھدار انسان نہیں کرتا، جو کام کرتا ہے بامقصد کرتا ہے۔ گھڑی بناتا ہے کہ مجھ کو ٹائم دکھائے گی، پنکھا بناتا ہے تو ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجھ کو ہوا دے گا، بلب بناتا ہے تو ایک مقصد کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے روشنی حاصل ہوگی۔ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے بامقصد مخلوق پیدا کی، اس کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ بلکہ نقذف، ہم مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر، پھر حق باطل کا بھیجا نکال کر کے باہر کر کے رکھ دیتا ہے اور پھر یک باطل مٹ جاتا ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش ہوتی رہے گی، اور اللہ رب العالمین حق کو باطل کے اوپر مارے گا، سچ کو جھوٹ کے اوپر مارے گا، خیر کو شر کے اوپر مارے گا، اور شر اور باطل کا بھیجا اس کا مغز نکال کر کے رکھ دے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ جس کی ایک مثال کے اوپر غور کیجئے کہ جس وقت باطل نے حق اور باطل کا مارکا ہوا اور باطل نے زور پکڑنے کی کوشش کی، ابھرنے کی کوشش کی، تو بدر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے اوپر مارا اور باطل کا مغز نکال کر کے رکھ دیا، اس کو مٹا کر کے رکھ دیا، اس کو مغلوب کر کے رکھ دیا۔ وَلَكُمْ، تمہارے لیے الویل، ہلاکت ہے، میں اس وجہ سے تصفون جو تم کہتے ہو۔ اگر تمہارا یہ نظریہ کہ دنیا فضول ہے، عبث ہے، کھیل تماشے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس کی آڑ کے اندر تم حق سے بھاگتے ہو اور باطل کو بلا تحمل قبول کر لیتے ہو، تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا، تمہارے لیے ہلاکت ہوگی، تمہارے لیے خرابی ہوگی۔ وَلَوْ، اسی کے لیے مان جو کچھ ہے فی السماوات،